السلام علیکم، دس از زین یور ہوسٹ. آج ہم ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر بات کریں گے سوٹ فار ڈوری ریکوری آرٹیکلس کے بارے میں کہ اگر آپ جو اپنی بیٹی کو دہیج دے رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا جو رشتہ ہے بیٹی کا اپنے جو آگے جا کے سسرال میں خراب ہوتا ہے اور آپ جو دہیج ہے جو مہنگا سر آپ دے دیتے ہیں، اگر اس کو واپس لینا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اگر ایونچولی آپ کو وہ سامان لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور آپ نے پولیس کی ایڈ بھی لینے کی کوشش کی، اس میں ہیلپ نہیں ہو رہی، تو پھر عدالت کا جو فارم ہے ہم اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ڈیم کریں گے کہ ہم نے ریکنسلیشن کر کے بھی دیکھ لی، پولیس کو انوالو کر کے بھی دیکھ لیا، وہ نہیں ہو رہا معاملہ، تو پھر ہم نے کورٹ کے اندر کیس انیشیٹ کرنا ہے. اور لا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ وائف اپنی ڈاوری، اپنا جو سامان جہیز ہے، اس کو بائی ایکشن آف لا ریکور کر سکتی ہے. آپ کو اس تمام ڈاوری کی جو رسیٹس ہیں، جی، آپ نے جو خریدا، اس میں اپلائنسز لی ہوں گی، اس میں اے سی خریدا ہوگا، اس میں آپ نے فریج خریدا ہوگا، فریزر خریدا ہوگا، جو بھی چیزیں آپ نے خریدی ہیں اس کی رسیدیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، گم آ گئی ہیں، جی، تو آپ نے جہاں جہاں سے خریدی ہے وہاں سے جا کر دوبارہ اس کی ڈپلیکیٹس نکلوائیں ایٹ لیسٹ. اوکے. یہ مینڈیٹری ہے. اچھا، اس کے بغیر آپ نہیں کلیم کر سکتے؟ نہیں، کلیم تو دیکھیں کرنے کو تو آپ کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں نا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ عدالت آپ کو کتنی حد تک انٹرٹین کرے گی کلیم کو، دیکھنا تو یہ ہے. بالکل. کیونکہ ایوری سیکنڈ کیس از ایگزیجریٹڈ کلیم، اٹس فل آف ایگزیجریٹڈ کلیم. اب اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دو تین فیکٹرز ہیں جو کورٹ دیکھتی ہے. جی جی. بیسٹ ایویڈنس ہے آپ کی ریسیٹس. اوکے. دوسرا آپ یہ اسٹیبلش کر دیں کہ آپ کے جو سوشل اسٹیٹس ہے یا فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ ایسا تھا کہ آپ یہ دے سکتے ہیں چیزیں. بالکل. دو چیزیں یہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دوسری طرف سے ریبٹل کیا آ رہا ہے. وہ لوگ کون ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اور وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں آپ کے اس کلیم کو، اور اس کے اکارڈنگلی پھر لائر جو ہے وہ ویلویٹ کرتا ہے کہ بھئی فیکٹس کو کیسے کورٹ کے اندر رکھنا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی عدالت جو ہے اس کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ بھئی یہ واقعی سامان جو ہے وہ ہمارا. سو یہ ایک ملٹیپل فیکٹس ہیں جو انڈر کنسیڈریشن. السلام علیکم، دس از زین یور ہوسٹ. آج ہم ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر بات کریں گے سوٹ فار ڈوری ریکوری آرٹیکلس کے بارے میں کہ اگر آپ جو اپنی بیٹی کو دہیج دے رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا جو رشتہ ہے بیٹی کا اپنے جو آگے جا کے سسرال میں خراب ہوتا ہے اور آپ جو دہیج ہے جو مہنگا سر آپ دے دیتے ہیں، اگر اس کو واپس لینا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سر، اگر ہم اس سچویشن کے اندر بات کرتے ہیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ بڑے چاہوں کے ساتھ اپنی جو بیٹی ہے اس کو سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، پائی پائی جوڑتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو وہ چیز دے سکیں جو وہ خود بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. اور جب جا کے ان کا جو آگے سپریشن ہوتی ہے بیٹی کی یا خاتون کی، تو اس کے اندر کافی زیادہ دھچکا لگتا ہے، مگر سب سے زیادہ جو کنسرن ہوتا ہے ان کی جو یہ آپ نے ان کو دہیج دیا ہوتا ہے وہ اس کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر وہ انہوں نے لینا ہو، واپس لینا ہو، تو کیا میئر آپٹ کر سکتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ان کو جو ان کا جہیز کا سامان ہے ایک تو پورا مل جائے اور اس کے اندر کوئی ان کو پریشانی اور دشواری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں، اگر تو ذہن میرا ذاتی پرسپیکٹیو ہے، اور میں نے اس پہ نیومرس اوکیزنس کے اوپر ہمیں جب اتفاق ہوا کہ کوئی خاتون ایسی میرے پاس آئے یا جو مجھے سوال کرے کہ بھئی میرا سامان خاوند کے پاس ہے اور میرج انٹیکٹ ہے، تو میں ہمیشہ اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہمت دکھاؤ، واپس جاؤ اور 15 کو کال کر دو. اوکے. اور جب پولیس آئے تو ان کو یہ بتاؤ کہ بھئی اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور میرا سامان ابھی بھی اس کے پاس ہے، وہ مجھے ہینڈ اوور نہیں کر رہا. تو وہ پولیس ایونچولی اس حد تک ایڈ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے آپ کو کہ وہ اس شخص کو اسی ٹائم فوراً ساتھ کہے گی کہ بھئی یہ آپ ان کا سامان ان کو ہینڈ اوور کریں، انلیس کہ وہ ایک کانٹروورشل میٹر ہو. کانٹروورشل میٹر ان اے سینس کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کلیم کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے میری ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی ایسا سامان ہے نہیں، تو وہ جو پولیس ہے وہ آپ کا سامان ریکور کرانے میں ہیلپ کرتی ہے. اوکے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک کوئک سلوشن ہے ٹو دا پرابلم، آپ کو عدالت میں نہیں سر، آنا. اگر آپ نے جو سچویشن بتائی ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی خاتون ویجیلنٹ ہو. نارملی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو زیادہ نالج نہیں ہے اور نہ اتنی وہ ویجیلنٹ ہوتی ہیں کہ وہ اتنا ایکشن لے لیں کوئکلی.
اگر وہ اس سچویشن میں اگر لڑکی فار ایگزامپل وہ ایک اچھے لائر کو نہیں جانتی یا کال نہیں کرتی, اس کو نہیں پتہ, تو وہ اگر ان کا جو معاملات ہیں وہ ڈسٹربڈ ہو گئے ہیں اور مائکے آ گئی ہے, دین وہ کیا میئر آپٹ؟ دیکھیے میرا خیال ہے سب سے پہلے تو پھر ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم ڈاوری کہہ کس کو رہے ہیں. اوکے, بنیادی طور پہ ایک خاتون, ایک لڑکی شادی پر جو بھی سامان اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے, اس کے کپڑے ہو سکتے ہیں, اس کا گولڈ ہو سکتا ہے, اس کا فرنیچر ہو سکتا ہے, اس کی الیکٹرانک اپلائنسز ہو سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں اس کی ہیں. ایک تھن لائن ہے وہ چیزیں جو کہ لڑکی یا اس کے پیرنٹس نے لڑکے کو دی ہوں, یعنی جو گفٹ دیا ہو ٹیکنیکلی, اوکے, وہ ڈاور میں نہیں آتا. اوکے, وہ ڈاور میں نہیں آتی, وہ ڈاور میں نہیں آتا. جو چیز آپ نے بطور گفٹ دی ہے بیٹی کو, بیٹی کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہوں, اس کے پاس اپنی چیزیں ہوں اور سارا کچھ, وہ تو لڑکی کی. لیکن جو میرج سے پرٹیننگ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی جو سامان ہم نے شادی کے ٹائم پہ لڑکے کو دیا ہے یا اس کی فیملی کو دیا ہے وہ بھی واپس ہونا چاہیے. نہیں, وہ نہیں ہوگا. تو پہلے تو یہ تھن لائن ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے. اب جو سامان لڑکی کو دیا گیا وہ لڑکی کی ملکیت ہے. اب موسٹ آف دا کیسز میں ہم نے دو تین قسم کے سیناریوز دیکھے ہیں. ایک سیناریو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لڑکی فرنیچر, الیکٹرانک اپلائنسز اور کپڑے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کر جاتی ہے, وہ اس کی پراپرٹی ہے. اور ایز سون ایز سپریشن ہونے لگی ہے اس کو گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے اپنی چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھنا کہ بھئی یہ سامان میرا ساتھ جائے گا. اوکے, میں کیوں پہلے چلی جاؤں, سامان بعد میں آئے. نہیں, آئی ول ٹیک مائی تھنگس ود می. تو مجھے گھر سے نکال رہے ہو تو اس کو سامان جو ہے وہ مجھے کوئی ٹرانسپورٹیشن دو, میں اس میں سامان ڈالتی ہوں, میں ساتھ لے جاتی ہوں. اوکے, اس کے بغیر نہیں جانا. ایک طریقہ یہ ہے. بٹ موسٹ آف دا کیسز میں ریلیشن اتنا ٹاکسک ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یار جان چھوٹے میری, میں تو نکلوں. اور جب یا ایٹ ٹائمز وہ اتنا وکٹ ہوتا ہے خاوند کہ وہ طریقے سے بھیج دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے اچھا جی بعد میں سامان دے دوں گا, اور بعد میں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اوکے, یا وہ اتنا لالچی ہوتا ہے کہ وہ سامان کو پہلے ہی بیچ باچ بیٹھا ہوتا ہے, اسٹف لائک دیٹ. تو ایسی صورت میں کہ جہاں پہ ہم ایک کوئک سلوشن نکالنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کو کنٹرول کریں, آپ لے کر ہی نکلیں. لیکن اگر ایونچولی آپ کو وہ سامان لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور آپ نے پولیس کی ایڈ بھی لینے کی کوشش کی, اس میں ہیلپ نہیں ہو رہی, تو پھر عدالت کا جو فارم ہے ہم اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ڈیم کریں گے کہ ہم نے ریکنسلیشن کر کے بھی دیکھ لی, پولیس کو انوالو کر کے بھی دیکھ لیا, وہ نہیں ہو رہا معاملہ, تو پھر ہم نے کورٹ کے اندر کیس انیشیٹ کرنا ہے. اور لا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ وائف اپنی ڈاوری, اپنا جو سامان جہیز ہے, اس کو بائی ایکشن آف لا ریکور کر سکتی ہے. اوکے. تو اب اس میں بیسکلی جو میں نے جیسے پہلے رپیٹ کیا, گزارش کی, میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ڈفرینس ہمیں سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ وٹ ایور ہیز بن گیون ایز اے گفٹ ٹو ہسبینڈ یا ہز فیملی از ناٹ دی ڈاوری فار وائف. اچھا سر, آپ نے تھن لائن ایک ڈرا کر دی کہ بیسکلی اگر آپ اپنی جو شادی کر رہی ہیں بیٹے کی اور بیٹی کی کر رہی ہیں, تو بیسکلی جو آپ ان کی ہسبینڈ کو گفٹ کر رہی ہیں یا ان کے ہسبینڈ کی آپ کی مدر ہے, فادر ہے, یا کوئی بھی ان کا رشتہ ان کو گفٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ ڈاوری آرٹیکل نہیں ہے, وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے. آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں جو آپ اپنی بیٹی کو دے رہی ہیں اور بیٹی فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے ان چیزوں سے, یا وہ سامان جو کہ لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو لڑکے والے دے دیتے ہیں, لڑکے والے دے دیتے ہیں. لیکن ایکچولی وہ تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اچھا, مگر وہ تو گفٹ کی ہوگی نا, کہ اگر وہ لڑکی, مگر آپ گفٹ, اگر فار ایگزامپل آپ گفٹ دے رہے ہیں لڑکے کو دے رہے ہیں یا جو لڑکے کے پیرنٹ لڑکی کو دے رہے ہیں, تو وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. لیکن کیونکہ ہم جب ڈاوری کا پروسیڈ کرتے ہیں تو آپ کی ڈاوری اور آپ کی جو پرسنل آئٹمس ہیں وہ دونوں ہی آ جاتی ہے نا. جی جی. تو ڈاوری جو کہ لڑکی کے گھر والے اس کو دیں, اور پرسنل آئٹمس جو کہ لڑکی کی ملکیت ہیں, جو کہ اس کو یا تو اس کے گھر والوں نے دی ہیں یا اس کو اس کے خاوند یا اس کے خاوند کے گھر والوں نے دی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں. اچھا سر, اگر آپ نے ہمیں تھن لائن تو بتا دی کہ ڈوری آرٹیکلس ہم کن کو کہہ سکتے ہیں اور کیسے ریکور کر سکتے ہیں, اب سوال یہاں پہ بہت امپورٹنٹ یہ اٹھتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس جب آپ دہیج دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی ماں باپ یہ نہیں سوچتا کہ ان کی بیٹی کا گھر خراب ہوگا اور ہمیں کل کو یہ چیزیں واپس لینی پڑ جائیں گی.
تو اس کے لیے نہ تو ان کے پاس موثی رسیدیں نہیں ہوتی، اور رسیدوں کے بعد جو ان کی ڈوری آرٹیکلس آپ دے رہے ہوتے ہیں اب وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات گننا یاد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر گلاس ہیں، چمچ ہیں، کانٹے ہیں، آپ کی پلیٹس ہیں، جو فرنیچر کا سامان ہے، 10,000 چیزیں ہیں جن کو ہمیں ان کا گننا مشکل ہے. تو اس کو کس طرح ہم ری ڈیفائن کر کے یا ایک لسٹ بنا کے کیسے ہم کورٹ کے اندر پریزنٹ کریں گے جی یہ ہمارے ڈوری آرٹیکلس تھے اور کچھ کی رسیدیں نہیں ہیں مگر ہم نے دیے ہیں. تو اس کو جو ثابت کرنا ہے یا اس کو کلیم کرنا ہے وہ کس طرح ہم اس کو الیبوریٹ کر کے کورٹ کے سامنے پیش کریں کہ جس کی بیسس کے اوپر ہمارا جو کیس ہے ڈوری آرٹیکل جو ریکوری کا ہے وہ ایک اچھا کیس بن جائے اور ہم اس سٹیج پہ آ جائیں کہ ہم ان کو لینے کے کلیم کرنے کے قابل ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک نارم ہے جی. اور جس کو ہماری کورٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ جہیز لازمن لے کر جی بالکل کچھ نہ کچھ ڈاوری آرٹیکلز لازمن لے کر آتی ہے. اور اسی پرزمپشن کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے کورٹ نے یہ ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن اگر وہ سامان کچھ نہ کچھ سے زیادہ ہے تو نیچرلی پھر آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اب وہ اسٹیبلش کیسے ہوگا؟ کیا میرلی بائی وربل ایویڈنس ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ کو اس تمام ڈاوری کی جو رسیٹس ہیں جی آپ نے جو خریدا اس میں اپلائنسز لی ہوں گی، اس میں اے سی خریدا ہوگا، اس میں آپ نے فریج خریدا ہوگا، فریزر خریدا ہوگا، جو بھی چیزیں آپ نے خریدی ہیں اس کی رسیدیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، گم آ گئی ہیں، تو آپ نے جہاں جہاں سے خریدی ہے وہاں سے جا کر دوبارہ اس کی ڈپلیکیٹس نکلوائیں ایٹ لیسٹ. اوکے. یہ مینڈیٹری ہے. اچھا اس کے بغیر آپ نہیں کلیم کر سکتے؟ نہیں کلیم تو دیکھیں کرنے کو تو آپ کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں نا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ عدالت آپ کو کتنی حد تک انٹرٹین کرے گی کلیم کو، دیکھنا تو یہ ہے. بالکل. تو اس انٹرٹینمنٹ کو انڈر کنسیڈریشن رکھنے کے لیے جو کورٹ جو بیسکلی جو اڈاپٹ کرتی ہے پروسیس، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیں، بیکاز وہ ایک سبسٹینشیل بیسٹ ایویڈنس ہے کہ آپ کا یہ سامان تھا. کیونکہ یا تو دیکھیں نا کہ آپ نے اس کے اندر لکھ لیا اپنے نکاح نامے کے اندر، یا ہمارا جو لا ہے اس کے اندر ہے کہ آپ ڈاوری کی ایک لسٹ تیار کریں اور اس کے اندر اسپیسیفکلی آپ نے جو بھی سامان جو ہے وہ لڑکی کو دے رہے ہیں وہ لڑکے سے سائن کرائیں کہ بھی یہ سامان ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اوکے. لیکن یہ پریکٹس نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار ہم نے تو بسانا ہے لڑکی کو، تو ہم لکھوا بھی لیں تو obviously اسی انٹینٹ سے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کچھ ہوگا. سو موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ گو ان ٹو دس، کیونکہ ان کا ایک بونافائڈ پرپز ہوتا ہے، کاز ہوتا ہے کہ یار نہیں ہم تو بسا رہے ہیں تو لیٹس ناٹ گو ان ٹو دس. لیکن قانون کا ایک ریشنل ہے، وہ قانون کہتا ہے یار ہونا چاہیے. سو جب تک اب سرکار اس کو امپلیمنٹ نہیں کراتی تب تک ایٹ لیسٹ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک اویئرنیس بلڈ کریں کہ بھائی اگر کوئی سامان آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو ایکنالج کروائیں کہ بھائی یہ سامان ہے جو ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اور وہ آن ریکارڈ آ جائے. بٹ جو بنیادی بیسکلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عدالت کے اندر جب آپ ڈاوری آرٹیکلز یا پرسنل آئٹمس کا کلیم لے کر جاتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ، کیونکہ ایوری سیکنڈ کیس از ایگزیجریٹڈ کلیم. اٹس فل آف ایگزیجریٹڈ کلیمس. اوکے. اس میں جو آئے گا وہ کہے گا کہ جی وہ جی میرے تو والدین نے 50 لاکھ روپے کا 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا 10 کروڑ کا سامان دیا تھا، ایک گاڑی بھی دی تھی، یہ بھی دیا تھا، وہ بھی دیا تھا، وہ بھی کھا پی گئے، یہ وہ اللہ وغیرہ وغیرہ. تو عدالت کہتی ہے بھائی ثابت کرے نا کہ کیا تھا وہ سامان. اب اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 2-3 فیکٹرز ہیں جو کورٹ دیکھتی ہے. جی جی. بیسٹ ایویڈنس ہے آپ کی ریسیٹس. اوکے. دوسرا آپ یہ اسٹیبلش کر دیں کہ آپ کے جو سوشل اسٹیٹس ہے یا فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ ایسا تھا کہ آپ یہ دے سکتے ہیں چیزیں. بالکل. 2 چیزیں یہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دوسری طرف سے ریبٹل کیا آ رہا ہے. وہ لوگ کون ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اور وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں آپ کے اس کلیم کو. اور اس کے اکارڈنگلی پھر لائر جو ہے وہ ویلویٹ کرتا ہے کہ بھئی فیکٹس کو کیسے کورٹ کے اندر رکھنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی عدالت جو ہے اس کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ بھئی یہ واقعی سامان جو ہے وہ ہمارا. سو یہ ایک ملٹیپل فیکٹس ہیں جو انڈر کنسیڈریشن. لیکن بیکاز آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو وہ رسیدیں ہونی چاہیے. اوکے. اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ عدالت میں جا کر یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو 50 تولے سونا لے کر گئی تھی، 40 تولے سونا لے کر گئی تھی، اور آپ کے پاس اس کی رسیدیں نہیں ہیں. اور پھر عدالت آپ کو سوال کرتی ہے کہ بھئی یہ رسیدیں کہاں ہیں، تو آپ you're unable to explain that. سر آپ رسیدوں کی بات کریں، ہم اکثر جو چیزیں لیتے ہیں جو پیپر استعمال ہوتا ہے رسیدوں کے لیے، فار ایگزامپل اگر ایک شادی ہوئی ہے، ایک لڑکی خاتون کی شادی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی 10 سال چلی ہے،
10 سال چلنے کے بعد اس کی شادی کولیپس کر گئی ہے یا اس کی سپریشن ہو گئی ہے, آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے, اس کی بیسس کے اوپر 10 سال کے بعد اب انہوں نے سامان تو دیا ہوا ہے دہیج کا, اب ان کے پاس 10 سال پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رسیدیں سنبھال کے رکھے؟ مطلب کہ ایک نارمل جو کامن سینس کہتی ہیں نارمل لوگ ہوتا ہے وہ نہیں سنبھال کے رکھتے, لوگ بھول بھلا جاتے ہیں. اور اس کے بعد اب کی جو رسیدیں بھی ہوتی ہیں سر, بعض کا پیپر ایسا یوز کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو فگرز ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں. جیسے ہم کوئی بیکری سے کوئی چیز لیتے ہیں یا جو اس طرح سافٹ ویئر جنریٹڈ جو ریسیپٹس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ وینش ہونا شروع ہو جاتی ہیں, فیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کی بیسس کے اوپر کیا وہ کرے گا 10 سال کے بعد, اور یہاں رسیدیں بالکل فیڈ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے نا, جہاں پہ اوبیسلی 10 ایئرس, ہم تو اوبیسلی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ انیشیل ایئرز آف میرج ہیں, سال 2 سال 3 سال 4, تو پھر بات اور ہے, پھر آپ کو رسیدیں 10 سال کے بعد سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں. مطلب نیچرلی آپ کے کیس کے فیکٹس ایسے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈیورنگ دی کورس آف پیریڈ 10 سال گزر گئے اور اس پیریڈ کے اندر اب رسیدیں کون سنبھال کے رکھتا ہے, تو آپ کے پاس وہ رسیدیں نہیں ہیں. لیکن دین یو نیڈ ٹو اسٹیبلش تھرو ادر مینس کہ یہ سامان دیا گیا تھا. اس میں سب سے پہلے آپ اپنے پیرنٹس کی, یعنی لڑکی اپنے پیرنٹس کی ساؤنڈنس, فائنینشیل ساؤنڈنس دکھائے گی کہ بھائی وہ کوئی سرکاری ملازم تھے یا وہ کوئی کاروباری آدمی تھے, ان کا ایک سوشل اسٹیٹس بڑا فائن سوشل اسٹیٹس تھا, اور ان کی مطلب میں ایک اولاد ہوں یا میں ایک سے زیادہ وہ ہیں, اور ہم نے پھر آپ ڈفرینٹ ایویڈنسز کے ذریعے, ڈفرینٹ اورل ایویڈنسز کے لیے ذریعے یا ادر ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کے ذریعے ان کی ٹیکس ریٹرنز لگا دیں, ان کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا دیں, ان کا اس پرٹیکولر پیریڈ کی کوئی ایسی ٹرانزیکشن دکھا دیں کہ جس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ بھئی آپ کی فائنینشیل ساؤنڈنس تھی کہ آپ یہ کر سکتے تھے. دوسرا کہ کچھ سرکمسٹانسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر لڑکی اب جائی ایسے شخص کے پاس رہی ہے جو کہ بالکل ہی نل ہے, مراد یہ ہے کہ اس کی فائنینشیل اتنی ساؤنڈنس نہیں ہے, آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اس کے لیے کوئی آپ نے اس کو کوئی ٹرانزیکشنس کی ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. لڑکی کے گھر والے, ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ وہ ریلائنٹ ہی, کیونکہ اس کی فائنینشیل ساؤنڈنس نہیں تھی, سسٹین نہیں کر پا رہا تھا, تو اس نے لڑکی یا اس کے گھر والوں سے فائنینشیل سپورٹ بھی لی ہے, تو وہ پھر ٹرانزیکشنس. سو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ اپنا کورٹ کے اندر کیس میڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہے جو ہم سے پیسے لیتا رہا ہے اور ہم نے اس کو گولڈ ہینڈ اوور کیا, اب اس کے اگینسٹ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گولڈ اس کے پاس پڑا ہے, ہم آ گئے, ہمیں گھر سے اس نے نکال دیا. سو یہ اٹ ہیز ٹو بی انٹائر ٹریل ہیز ٹو بی چاکڈ آؤٹ کہ یہ ہوا کیا, کیسے ہوا. اگر لڑکی کو گھر سے نکالا گیا ہے تو نیچرلی اگر آپ یہ اسٹیبلش کر دیں کہ لڑکی کو گھر سے نکالا گیا تو اس کا مطلب ہے گولڈ اس کے پاس ہی ہے, اوکے, رسیدیں بھی اسی کے پاس پڑی ہوں گی پھر, ٹھیک ہے. تو لیکن ویسے پرزمپشن یہ ہے کہ بھائی گولڈ لڑکی کو دیا ہے تو رسیدیں تو آپ اپنے پاس ہی رکھ کے بیٹھے ہوں گے نا, آپ نے رسیدیں تو ساتھ نہیں نہ دے دی ہوں گی. لیکن اگر دے دی ہیں اور آپ یہ اسٹیبلش کر دیں کہ بھائی لڑکے نے لڑکی کو نکالا ہے گھر سے, تو پھر بات کچھ اور ہے. پھر عدالت یہ پرزمپشن بلڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا سارا سامان جو ہے وہ وہاں پڑا ہے. بٹ جتنی میجر چیزیں ہیں جیسے اپلائنسز ہوتی ہیں یا جو گولڈ ہوتا ہے اس کی ڈپلیکیٹس نکل آتے ہیں, وہ جولرس کے پاس وہ ریکارڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جولر آپ یہ تو نہیں کہ ون ٹائم ٹرانزیکشن ہے, آپ کا وہ فیملی جولر ہوتا ہے موسٹ آف دا کیسز کے اندر, اور اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, تو آپ انہیں جولر کو ریچ کر لیتے ہیں کہ یار یہ گولڈ دیا تھا اور یہ فلاں سن میں شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم ہم آپ کے پاس آئے تھے, تو وہ اپنی وہ چیک کر لیتا ہے انوائس. اچھا سر, آپ نے یہ جو بات کی ٹرانزیکشنس کی گولڈ کی, اگر فار ایگزامپل آپ ٹرانزیکشن ان کو پیسے دے رہے ہیں, اب آپ کی جو بیٹی ہے وہ ایک جگہ چلے گی, ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں آ گئی ہے, آپ نے دہیج تو دے دیا اس کو, مگر اس کے وقتاً فوقتاً آپ اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ اب اس کے پاس آپ کے بینک, آپ جو بینکنگ چینل ہے اس کے تھرو اس کو دے رہے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, تو کیا وہ ڈوری آرٹیکل کے اندر وہ جو اماؤنٹ ہے یا ٹرانزیکشنز ہیں وہ آتی ہیں؟ دیکھیں, جو آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کی پرسنل چیز ہے نا. بالکل. اور اگر آپ نے کوئی پیسہ کسی خاوند کو, اپنے ہسبینڈ کو دیا ہے, تو وہ پیسہ اس نے واپس کرنا ہے آپ کو. سر وہ اس کے پیرنٹس دے رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں کہ ہماری بچی کو فیسیلیٹیٹ رہے, وہ مانگ رہا ہے ان سے کہ جی مجھے پیسے دیں. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, معاشرے میں اچھے برے لوگ بالکل دونوں پائے جاتے ہیں. دیکھیں نا, ثابت کر رہے ہیں نا, آپ نے اسٹیبلش کر دیا بائی ڈاکیومنٹری ایویڈنس, بینک اسٹیٹمنٹ لگا کے کہ بھائی فلاں سن میں 2017 میں 18 میں ہم نے اس کو اتنے پیسے ٹرانسفر کیے تھے. آپ نے کہا بھائی یہ دیے ہوئے ہیں, اس نے واپس کرنے تھے. اب لڑکا آئے گا نا آگے کہ کیا ہوا, یہ پیسے کیوں آئے تھے میرے پاس, وہ اپنا جواب دے گا. اس ریپٹل کے اندر وہ ایکسپلین کرے گا کہ نہیں سر یہ پیسے جو ہیں یہ میرے ہی دیے ہوئے تھے, یہ مجھے واپس, مطلب اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ. اوکے. تو کورٹ پھر ایونچولی دونوں سائڈس کو
وے کرنے کے بعد ایونچولی یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اب ثابت تو کر دیا آپ نے کہ آپ نے پیسے دے دیے, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. وہ کہتا ہے کہ جی یہ پیسے میں نے لیے تھے لیکن میں نے واپس کر دی. تو عدالت کہتی ہے ثابت کرو. وہ کہتا ہے جی وہ میرے پاس ثابت کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں, کیش تھا میں نے دے دیا. عدالت کہتی ہے سوری, بینکنگ چینل سے دیا ہے تو دکھا دو, نہیں دیا تو ہم ڈیم کریں گے کہ یہ پیسے تمہارے پاس ہی ہیں. یہ لا ہے. اوکے. لیکن یہ تب ہے جب وہ کہے کہ ہاں جی لیا لون ہی تھا میں نے لیکن میں نے ری پے کر دیا. اگر وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو میرے سے ہی پیسے لیے تھے, تو پھر عدالت کہے گی کہ جی دکھائیں آپ نے پیسے ان کو دیے تھے تو کوئی ڈاکیومنٹری ثبوت ہے. وہ کہے گا نہیں جی میرے پاس, وہ تو ہم نے کیش ہی دیا تھا, یا لیٹ سے شادی جب ہو رہی تھی تو تب میں نے ہی شادی کے وہ خرچہ کر دیا تھا, تو اب انہوں نے مجھے ری پے کیا ہے, یو نو. لیکن دین اگین وربل اسرشن, ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے سامنے زبانی ایویڈنس اگر آ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. ابھی قانونی ٹرمنالوجی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن عرض یہ ہم کر رہے ہیں کہ بیسکلی ان ساری چیزوں سے ہم اپنا فائنینشیل اسٹیٹس دکھا رہے ہیں کہ یار ہم لوگوں کی سامنے کیا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے جو پیسہ اس کو دیا یا ہم نے جو سامان دیا, کیا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز بنے کہ نہ اس سے پرٹیننگ ہمارے پاس آج رسید ہے, اٹ ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ. تو یہ ایک فیملی لائر جب فیکٹس کو سمجھے گا اس کے اکارڈنگلی پھر ایڈوائز کرے گا کہ ہم نے کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے آگے. اوکے. اچھا سر, ہم جب بات کرتے ہیں ڈوری آرٹیکلس کی, تو فار ایگزامپل آپ جب کیس فائل کر رہے ہیں ڈوری آرٹیکلس کا, تو آپ ایک لسٹ بناتے ہیں. اب اتنی زیادہ چیزیں ہیں, فار ایگزامپل آپ کئی چیزیں وہ مس کر گئے ہیں, لکھنا بھول گئے ہیں, تو کیا ہم اس کو بعد میں کلیم کر سکتے ہیں؟ یا جب ہم کیس فائل کر رہے ہیں ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ جی یہ سامان ہے اور آپ بھول گئے ہیں تو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں کہ امپروومنٹس کی اجازت ہمارے لاء میں نہیں ہے. اوکے. ہمارا لاء یہ کہتا ہے کہ جب آپ عدالت میں آ گئے, جو بھی کیس آپ لے کر آئے اب اسی پہ رہے, اس کے اندر لیفٹ یا رائٹ نہیں آپ لے کے جا سکتے. ہاں کوئی آپ کے پاس لیٹ سے کوئی ایسی رسیٹ ہے جو پہلے نہیں تھی, آپ اس ٹائم پہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا, بعد میں آپ کو آیا کہ نہیں یار یہ بھی سامان دیا گیا, تو پھر آپ کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر ایک ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم کچھ ایسی ہمارا سامان ہے جو کہ ہمیں اس ٹائم ہمارے ذہن میں نہیں تھا, لیکن یہ سامان ہم نے دیا تھا, اس کی رسیٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں, تو پھر عدالت کی پرمیشن سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. بٹ موسٹ آف دا کیسز کے اندر آپ کو اس کی امپرومنٹس کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا سر, ہم ایز اے فیملی لائر ایکسپرٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں ایک جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں آپ کو واپس نہیں ملتی, اور جب ہم ڈوری آرٹیکلس کی بات کر رہے ہیں آپ دہیج دے رہے ہیں, اور کیا یہ واپس ملتا ہے؟ کیونکہ جب سب سے پہلے کوئی بھی کلائنٹ ہمیں ریچ کرتا ہے یا کوئی بھی پریپوزیشن ہمارے پاس آتی ہے, ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز ہم واپس لے سکتے ہیں. تو ایز اے لائر کوئی سکسیس اسٹوری آپ نے دیکھی ہے جس کے اندر ڈوری آرٹیکلس کی ریکوری ہو رہی ہو اور کلائنٹ کو مل رہی ہو جو ان کی کمٹمنٹس ہیں, یا جو ان کا رائٹ ہے کم سے کم وہی ان کو مل رہا ہو؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ وائلیشن ہے, تو کوئی سکسیس اسٹوریز آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم نے خیر میں نے آپ کو جیسے پہلے بیفور ہینڈ بتایا کہ میرے پاس سب سے پہلے تو موسٹ آف دا ٹائم ہمیں لوگ ریچ کرتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ بھائی میرا سامان ادھر ہے, مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ بی یو ہیو ٹو شو کریج, یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ہاؤس آف یور ہسبینڈ اینڈ یو نو knock the door, call him out, tell him to give you that stuff. If that guy does not do that, eventually call the police کہ جی مجھے اس نے گھر سے نکال دیا ہے, میرا سامان نہیں دے رہا. یہ ہم نے نیومرس اوکیزنس پہ کیا اور لوگوں نے ہمیں فون کر کے دعائیں دی ہیں کہ یار آپ لوگوں نے ہمیں کمال کر دیا. سو آئی تھنک obviously this helps to ایک آپ ہیلپ کر رہے ہیں, ایک آپ اس کو سجیشن دے کے, لیکن یہ آپ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ اتنی کریج ہو. آپ کا پوائنٹ ہے کہ ہم نے عدالتوں میں تو الحمدللہ وی ہیو ڈن اٹ ان سو مینی کیسز کہ جو ہمارے پاس اب یہ کیس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز دین اگین اٹ میٹرز اے لاٹ, کلائنٹ کی نصیب میٹرز اے لاٹ, ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے, اٹ میٹرز اے لاٹ. سو یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہم لوگ کوئی خدا نے ہم پہ کوئی خاص کرم کیا ہوا ہے, جو ہے ویسے, لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کیس کو ایویلویٹ کرتے ہیں بائی انڈرسٹینڈنگ دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف کیس. اس کے اکارڈنگلی پھر ہم کوئی ہمارے پاس چیز مسنگ ہوتی ہے تو ہم کلائنٹ کو کنفرنٹ کرا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کاغذ ہمیں اور چاہیے یا ہمیں دو, تاکہ ہم ابھی اسی اسٹیج کے اوپر کیس کو اپنے میڈ آؤٹ کریں, اور یہ ہمیں چیزیں عدالت کو پرسویٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی لیٹر آن. تو وہ ہمارے ساتھ کلائنٹ کوآپریٹ کرے گا, وہ ہمیں سامان ڈاکیومنٹس دے گا, ہم اس کی بیسس پہ کیس انیشیٹ کر دیں گے. بٹ وی ہیو ان ڈفرنٹ میٹرز ہم لوگوں وی ہیو ریمینڈ سکسیزفل ان obtaining دی ڈاوری آرٹیکلز ایز وی, جو ہم نے کلیم کیے تھے کورٹ, ہمیں کورٹ نے دیے وہ. اس میں کبھی کبھی دوسری طرف سے بلنڈرز ہو جاتے ہیں, ان کا کنڈکٹ
ہم عدالت میں دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں ہی ایسے کہ جو کسی کا سامان جو ہے وہ اپنے پاس ریٹین کیے بیٹھے ہیں یو نو. لیکن سب آپ کا اگر پوائنٹ یہ ہو کہ جی کیا ہر کیس میں ایک اسٹریٹجی، نہیں، ہر کیس میں ایک اسٹریٹجی نہیں ہے. ہر کیس کے اپنے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہی کیس بنے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سوٹ فار ڈوری آرٹیکلس کی ریکوری کا کیس کرتے ہیں تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ آپ کا جو سامان ہے نہیں، چانسز کیوں سر؟ یہ تو ایک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم چانسز کی بات تو وہاں کرتے ہیں جہاں پہ بہت پور کیس ہوتا ہے. بالکل پور کیس کیا ہے کہ آپ لیٹ سے یو بین ویٹنگ فار لائک 3 4 5 ایئرس، طلاق ہو گئی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار 3 سال سے 4 سال سے ہم نے سامان کے لیے ایفرٹ ہی کوئی نہیں کی، اب آپ کو خیال آ گیا کہ مجھے سامان چاہیے. ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ چانسز آبویسلی پھر دیکھنا پڑے گا کہ بھئی چانسز کیا ہیں، 1% 2% 3%. کہ ایک بندہ، ایک خاتون جو ہے شی واز ناٹ ویجیلنٹ انف ٹو اپروچ دا کورٹ ان ریلیونٹ ٹائمز. اب 3 سال 4 سال کے بعد عدالت میں جا رہی ہے تو عدالت پوچھے گی کہ بی بی کہاں تھی، تمہیں تو اسی ٹائم آنا چاہیے تھا. تو اب اس فیز میں تو ہم تمہیں انٹرٹین. لیکن اگر آبویسلی آپ کو کل کک آؤٹ کیا گیا ہے اور آپ فوراً ساتھ عدالت میں آ گئے، آپ نے اسے ڈیمانڈ کر کے دیکھ لیا ہے وہ نہیں دے رہا آپ کا سامان، تو آپ فوراً ساتھ عدالت میں آئیں کہ بھئی یہ بندے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرا سامان اس کے پاس پڑا ہے، ہمارا فرنیچر پڑا ہے، میرا گولڈ پڑا ہے، ہر چیز اس کے پاس پڑی ہے. آپ اس کے اگینسٹ عدالت کو پروف کرتے ہیں، جی فرنیچر کی میرے پاس پروف ہے، ہاں جی ہے، گولڈ کا پروف ہے، ہاں جی ہے. اب وہ آگے سے ریبٹل نارمل سیناریوز میں کیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو سامان اس کے پاس ہی تھا، یہ لے گئی ہے. کورٹ کہتی ہے نہیں، اگر اس کے پاس ہے تو دکھاؤ کہاں ہے. پرزمپشن ہے کہ سامان گیا. اب اگر وائف نے، ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کورٹ میں صرف یہ اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی گھر سے نکالی گئی ہے، اور جب نکالی گئی ہے تو یہ خالی ہاتھ نکلی ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہم اسٹیبلش کر جائیں اور اس کو ریبٹ نہیں کر پاتا خاوند، تو عدالت سامان دیتی ہے. ہم نے ملینز میں ہم لوگوں نے ریٹرن دیکھے، سیٹلمنٹس کروا. تو خیر ہمارا تو خیر فوکس اس پر ہوتا ہے کہ سیٹل ہو جائے. لیکن if the other side does not settle then we obviously persuade the judge to decide it. اچھا سر، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کے چانسز نہیں ہیں، بہت ہائی پروبیبلٹی ہے اور بالکل آپ کو ملتا ہے اگر آپ کا رائٹ ہے تو وہ انفرنج نہیں ہو سکتا. اب سر بیسکلی ہم بات کریں جہیز کی سامان کی. اب جو جہیز کا سامان، اس سامان کی بات کریں جو استعمال ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ جو شو کیس میں پڑا ہوا اور اس کو کسی نے یوز ہی نہیں کرنا. اب آپ کی کوئی لڑائی ہوگی، سپریشن ہوگی، آپ کا سامان آپ کے ہسبینڈ کے گھر پڑا ہوا ہے اور اس کو یوز کون کر رہا ہے؟ ساس یوز کر رہی ہے، نند یوز کر رہی ہے، جو باقی گھر والے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اب استعمال کرتے ہوئے ان کو نقصان ہو جاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے یا کوئی چرا لیتا ہے، اور عدالت میں جب کلیم کرتے ہیں تو عدالت اس کو کمپنسیشن ہے جو سامان کی جو ٹوٹ گیا ہے یا کوئی آگے پیچھے ہو گیا یا چوری ہو گیا ہے، اس کی کمپنسیشن کیسے کرتی؟ دیکھیں نا، وہ تو اب آپ کو سب سے پہلے تو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز دیکھنے ہیں نا کہ شادی کب ہوئی تھی، گھر سے نکالا کب گیا. لیٹ سے ایزیوم کر لیں کہ شادی ہوئی 2022 میں اور 6 مہینے کے بعد لڑکی عدالت میں آگے کہتی ہے بھی مجھے تو 2 مہینے 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد گھر سے نکال دیا گیا. اب عدالت ایونچولی یہ دیکھے گی کہ بھئی نیا سامان ہے، اور اب وہ سامان اگر آج کی تاریخ میں ہینڈ اوور ہو رہا ہے تو اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے. وہ تو لڑکی کا سامان ہے، 6 مہینے کے اندر تو سامان خراب نہیں ہو جاتا. لیکن اگر وہ سامان خستہ ہو گیا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت ان کو پہلے یہ کہتی ہے بھئی سامان دے دو. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں. تو عدالت اپنا کورٹ کا ایک جو پروسیس سرور ہے اس کو بھیجتی ہے یا کوئی نمائندہ کمیشن بنا دیتی ہے کہ جاؤ بھائی جا کے پہلے انوینٹری بناؤ. وہ جاتا ہے، جا کے سامان دیکھتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ جی وہ سامان کی حالت کیا ہے، کیا وہ پیکڈ پڑا ہوا ہے، کیا وہ استعمال میں ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اس کی کنڈیشن کیا ہے. اور پھر لڑکی کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، یہ سامان کا ایسے ہی چاہیے یا تمہاری کوئی اور کنسرن ہے. وہ کہے گی جی ہم تو نیا لے کر گئے تھے اور میں تو وہاں پہ مہینے سے زیادہ ٹھہری نہیں، تو سامان تو ان کے استعمال میں آیا، اب انہوں نے رکھ لیا تو مجھے اس کے گیس کمپنسیٹ کر دیں. تو اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے عدالت دیکھی بھئی اس کی ویلیو کیا تھی، آپ نے کتنے کا لیا تھا. اب جو اس کی ایگزیکٹ ویلیو ہے بائی ریسیٹس آپ ثابت کر دیں، عدالت آپ کو وہ پیسے کمپنسیٹ کر دے گی. عدالت کہے گی ٹھیک ہے آپ سامان نہ لیں. ان کو ڈائریکٹ کیا جائے گا بھی سامان تم لوگوں نے استعمال کر لیا ہے، اپنے پاس ہی رکھو، پیسے دو. اوکے. تو اس میں ڈیپریسیشن نہیں ہوتی اماؤنٹ؟ فار ایگزامپل اگر آپ کا جو سامان ہے وہ کافی زیادہ پرانا ہے تو اب اماؤنٹ اوبیسلی بات ہے وہ یوز ہو رہا ہے، وہ تو ڈیپریشیٹ ہوگا. لڑکی کا سامان تھا نا، لڑکے کے گھر پڑا ہے نا، جی لڑکے نے استعمال کیا ہے نا، بالکل. تو ڈیپریسیشن کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اچھا اس میں ڈیپریسیشن کا کنسیپٹ نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اوکے. اچھا سر، ہم جب ہم سوٹ فار ڈوری ریکوری آرٹیکلس کی بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے پرسپیکٹیو کی بھی بات کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل لڑکی نے سامان اٹھوا دیا اور لڑکی اس کے اوپر بعد میں کہتی جی نہیں مجھے نہیں ملا،
یا فار ایگزامپل اس کے پیرنٹس نے رکھ لیا, ان کو نہیں پتہ لگا اور وہ کلیم کر دیتے ہیں, تو اس سچویشن میں لڑکا جو دوسری سائڈ ہے وہ کیا کرے جس کی بیسس کے اوپر کورٹ کو یہ ڈٹرمن کر سکے کہ جی میں نے اپنی طرف سے جو اپنی لائبلٹی تھی وہ پے آف کر دی ہوئی ہے, اب رائٹ ناؤ ان کو اس کو چیک اینڈ بیلنس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنے وکالت کے تجربے میں پیشے میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لوگوں, بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ جب بالکل ڈوبنے لگتے ہیں نا جی تو وکیل کا رخ کر لیتے ہیں کہ مجھے بچا لو, اور اس وقت تک اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ وکیل جو ہے وہ ان کو اس مشکل میں آسانی کر کے دے سکتا ہے, شاید سلوشن نہ دے سکتا ہو. ہم نے ایسے بھی حالات دیکھے. تو یہ بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ اسی ٹائم آپ کسی لائر کو ریچ کریں, آپ اسے ایڈوائز کریں یا آپ اس کو انگیج کریں کہ بھائی ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے, سامان میرے پاس پڑا ہے اور میں سامان دینا بھی چاہتا ہوں, لیکن وہ لڑکی اگر سامان لے لیتی ہے اور کل کو میرے اگینسٹ فالس کیس بنا دیتی ہے, جو کہ بن جاتے ہیں کیسز, کیونکہ انا کے مسئلے ہیں نا, ٹوٹ رہی ہے شادی تو وہ کہتے ہیں بھائی مزہ چکھائیں گے ایک دوسرے کو, تو اٹس آلویز کنسیڈرڈ بیسٹ پالیسی کہ آپ انگیج اے لائر ٹو اینڈ دی میٹر رائٹ اوے. ناؤ ہاؤ ٹو اینڈ اٹ, کہ وہ لائر کیا کرتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے نیومرس کیسز میں کیا ہے کہ ہم لوگ ایونچولی ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر پھر کنفرنٹ کراتے ہیں دوسری سائڈ کو, ہاں بھی یہی سامان تھا تمہارا, لاؤ اپنی لسٹ لے کر آؤ. وہ لسٹ لاتے ہیں, ہم ان کو کنفرنٹ کراتے ہیں کہ بھائی یہ سامان ہے دیکھ لو, وہ دیکھتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی کانٹریکٹ بناتے ہیں, کانٹریکٹ کے اوپر دونوں پارٹیز کے سائن ہوتے ہیں, ان کو ہینڈنگ اوور کراتے ہیں, اور ہینڈنگ اوور کرانے کے بعد ایونچولی ہم لوگ وہ اگریمنٹ جو ہے وہ ایز پر لا جو بھی پیپر ورک ہے وہ بنا کر ہم لڑکے کو دے دیتے ہیں. تو اس سے ایونچولی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کل کو وہ لٹیگیشن میں برڈن نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم لڑکے والے جو ہیں خاص طور پہ, اگر وہ وہ لڑکی خود چلی گئی ہے یا نکال دیا گیا ہے, اس سامان کے اوپر بعد میں یا تو فریولس ڈانس لے لیتے ہیں یا وہ سامان ہینڈ اوور کرتے ہوئے کوئی اپنے پاس ایویڈنس رکھتے ہی نہیں ہے, اور وہ ایویڈنس دین اگین کوئی کہتا ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں, ویڈیو کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ویڈیو مارف بھی ہو سکتی ہے, وہ عدالت کہتی ہے بھی ہم ویڈیوز کو کیسے کنسیڈر کریں, کوئی اس کا کوئی اسٹرانگ میکینزم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اٹ از آلویز ڈیمڈ بیسٹ ٹو اپروچ اے لائر ٹو لائر ہیز ٹو بی انگیجڈ ٹو میک دی ارینجمنٹس. وہ اس کے اکارڈنگلی یہ سارا فیسیلیٹیٹ کرے گا ہینڈنگ اوور پروسیس کو, تاکہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اس کے لیے آپ کو فیملی لائر انگیج کریں جو آپ کو اس میں ہینڈنگ اوور پروسیس کے اندر یہ سارا جو ہے وہ انشور کروا کر دے. ہم کرتے ہیں, بہت سے لائرز کرتے ہیں, زیادہ نہیں کرتے لیکن بہت سے لائرز. یہ اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے دہیج کی, جو سامان آپ کر رہے ہیں واپس کر رہے ہیں, اگر لڑکا واپس کر رہا ہے یا لڑکی لے رہی ہے تو اس کا کانٹریکٹ ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے, تاکہ آپ کا جو ہے سچویشن سے بچیں, لٹیگیشن کے چکر سے بچ جائیں. کیونکہ دیکھیں اس میں پھر ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں نا. اس میں بھائی اب بیوی اپنا سامان لے کے جا رہی ہے, کل کو خرچے کا کیس اٹھا دے گی, کل بچوں کے خرچے کا کیس اٹھا دے گی, یا کل کوئی اور پرسنل آئٹمس کا کیس بنا دے گی. تو ایونچولی اٹ از ڈیمڈ اپروپریٹ کہ آپ ایک کانٹریکٹ کے ذریعے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن اسپیسیفائی کریں گے. ہاں بھائی لڑکی سامان لینا ہے, سامان چاہیے نا, تمہارا سامان ہے, ہم دینا چاہتے ہیں, آؤ اس نیگوشیٹ کرتے ہیں, بڑوں کو بھیج دو یا اپنے وکیل کو انگیج کرو, وہ آ جائے ہمارے پاس. پھر آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے بھی کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے ہیں, کیا خرچہ ہے, یہ وہ ساری چیزیں اسی ٹائم چاک آؤٹ کرا کے ہر چیز ان کو ہینڈنگ اوور پروسیس بھی ہو جاتا ہے. اس سے ایونچولی ہم اس کو وہیں روک دیتے ہیں کہ بیوی یو آر ناٹ گوئنگ ان ٹو کورٹ, سمجھ رہے ہو, ہم نے اس کو سیٹل کر دیا ہے, یہیں کہ یہیں ہوگا. ایکنالجمنٹ دے دو کہ فرام ناؤ آنورڈز دیر از نو ڈسپیوٹ پینڈنگ بٹوین دی پارٹیز, ایوری تھنگ از سیٹلڈ. اینڈ دیٹس اٹ, دی اگریمنٹ از سائنڈ, میٹر از ڈن ود. اچھا سر, ہم ڈوری آرٹیکل سے بات کریں تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ٹرانزیکشن ہوئی تو آپ اس کا کانٹریکٹ کر لیں, بہتر ہے, کیونکہ ہمارے جو شریعت ہے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے نام پہ کوئی بھی پراپرٹی ہے, کوئی چیز ہے, اس کی وصیت کر لیں آپ, یا کوئی بھی آپ لین دین کر لیں تو اس کو تحریر کر لیں, لکھت پڑھ کر لیں. اب سر اگر فار ایگزامپل ایک کیس چل رہا ہے ڈوری آرٹیکلس کا, اور لڑکی دہیج کے عوض پیسے ڈیمانڈ کر لیتی ہیں, لڑکا کہہ دیتا ہے میں نے دہیج نہیں دینا, آپ اتنی اماؤنٹ لے لیں, کوئی بھی رینڈم فگر ہے, تو اس کے اوپر کیا کنسنسس ہو جاتا ہے, یا عدالت اس کے اندر انٹرٹین کرتی ہے کہ آپ دہیج کی بجائے آپ کوئی اماؤنٹ لے لیں, سرٹن اماؤنٹ لے لیں؟ دیکھیں نا, وہ اگر آپ انوائسز اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامان کی ویلیو کیا ہے, عدالت آپ کو وہی چیز دیتی ہے نا. جی, گولڈ جو ہے فار ایگزامپل آپ نے گولڈ لیا ہوا ہے, آج گولڈ کا ریٹ فرق ہو گیا, اگر اسٹیبلش ہو جائے گولڈ ہے تو عدالت آج کا ریٹ ہی اپلائی کرے گی, کیونکہ کورٹ اس کو کہے گی جی گولڈ ہی دینا ہے نا آپ نے, آپ اس کو گولڈ دے دیں.
اور گولڈ کا جو آج کا ریٹ ہے اس کے اکارڈنگلی سر میں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل گولڈ کی بات نہیں کر رہا, سوال ہے کہ کوئی فرنیچر ہے, میز ہے, کرسی ہے, چمچ ہے, ڈشز ہیں, آپ کی کراکری ہے, ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے عوض وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی مجھے پیسے دے دینا, یا ڈوری آرٹ وہ کہتی ہے میں نے نہیں لینی, تو اگر لڑکا اس کو اکنالج کر لیتا ہے تو عدالت اس کے اندر کوئی سوال اٹھاتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. دیکھیں وہ کورٹ کیس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں, اوکے لیکن بیکاز اب لڑکی کا گھر بسانے کے لیے, گھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کے گھر والوں نے اس کو ایک سامان دیا ہے, وہ سامان اب کورٹ دیکھے گی بھائی یوزیج کہاں ہوا ہے. اول تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اگر تو وہ ارلی کورس آف میرج کے اندر ہی معاملات خراب ہو گئے ہیں اور وہ واپس آ گئی ہے تو کورٹ پھر یہ دیکھے گی کہ بھائی سامان کی اس ٹائم پہ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. تو وہ تو عدالت جو ہے وہ ایز پر انوائس ہی خرچہ دے دے گی, اس کو ڈائریکٹ کر دے گی یا تو سامان دے دو یا پیسے دے دو. لیکن اگر وہ اس کو جان کے ڈیلے کر رہا ہے, اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کوئی سامان ہے ہی نہیں میرے پاس, یہ تو سارا سامان تو اٹھا کے لے گئی ہوئی ہے, تو عدالت پھر یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ کیسا کنڈکٹ ہے اس آدمی کا کہ ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کا سامان لڑکی کا تمہارے پاس ہے دے دو. تو کہتی ہے ٹھیک ہے فائن, اگر آپ نے نہیں دینا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو لیٹس گو انٹو ایویڈنس. اور پھر ایویڈنس کے بعد جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو عدالت کہتی ہے بھائی پورا ہی دینا ہے, پھر آپ ڈیپریسیشن کیوں ڈالیں. اوکے اچھا سر, فار ایگزامپل عدالت نے ڈگری پاس کر دی ہے کہ آپ سوٹ فار ڈاوری آرٹیکلس کی لڑکی کو جو دہیج کا سامان ہے وہ واپس کر دیا جائے جو اس کا ہے. اب اس کو واپس لینا ہے, اب لڑکا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے آپ نے بالکل آپ کا سامان تھا, عدالت نے اس کو ساری رائٹس کر دیا. تو اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کیا رول ہے, وہ کیا ہے, کس طرح وہ جو ڈوری کا سامان ہے وہ وہاں سے ریکور کر سکتی ہے, یا کوئی بیلف جاتا ہے, کورٹ کا کوئی نمائندہ جاتا ہے جو یہ چیزوں کو اکنالج کرتا ہے ہاں جی لڑکی نے سامان اٹھا لیا ہے, اگر تو لڑکا اجازت دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی ٹربل نہیں آ رہی ہوتی, اگر دونوں میں میوچل ریزالو اگر تو میوچل ریزالو ہو جائے تو وہ کیسے کنفرم کرے گی ڈیورنگ دی کورس آف لٹیگیشن عدالت کے سر ڈگری ہوگی ہے نا, ڈگری لٹیگیشن ختم ہوگی ہے, فیصلہ آ چکا ہے. اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو اب وہ آپ نے سوٹ فار جو ریکوری آف ڈوری آرٹیکلس کی جو ڈگری آ گئی ہے اب آپ نے واپس لینا ہے سامان. اب یہاں تو دو سچویشن ہیں, ایک سچویشن یہ ہے کہ لڑکا سامان دے رہا ہے تو دین اس کی ہم کیسے کریں گے کہ سارا سامان اٹھا لیا ہے تاکہ دوبارہ ہاں کہ ڈگری آ گئی ہے اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ فائن عدالت کا فیصلہ آ گیا بس ٹھیک ہے میں آپ کا سامان آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا ہوں, تو ٹھیک ہے وہ تو پھر ہینڈنگ اوور ہی ہونی ہے نا. لیکن اگر وہ اس کو ڈیفالٹ کر رہا ہے تو کورٹ ایونچولی اس کے اگینسٹ وہ ایکشن لیتی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ڈگری ہو گئی ہے, لڑکا کہتا ہے میں دینے کے لیے تیار بھائی ویلیو فکس کر دی عدالت کہ ابھی 50 لاکھ روپے کا سامان بنتا ہے یہ, نہیں, یا سامان دے دو یا پیسے دے دو. سامان دینے کے لیے تیار ہے, اب سامان دینے کے لیے تیار ہے, اب وہ واپس لے کے جانا چاہتا ہے, تو وہ کیسے میک شور کرے لڑکا کہ سارا جو سامان ڈگری ہوئی ہے وہ واپس جا رہا ہے, اور لڑکی اکنالج کر دے, اس میں کوئی کورٹ کی طرف سے بیلپ جاتا ہے, کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی بندہ جاتا ہے. بالکل وہ یہ ہوگا کہ اس ایسی سچویشن کے اندر آپ یا آپ کا لائر عدالت میں جا کر یہ کنفرم کرے گا کہ جی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے اندر ہم یہ سامان دینا چاہتے ہیں. اوکے وہ پھر اپنا کمیشن بھیجیں گے, وہ کمیشن جائے گا وہاں سے سامان اپنی موجودگی کے اندر ہینڈنگ اوور کروائے گا, اور اس کے بعد آگے کورٹ میں رپورٹ دے دے گا کہ میٹر ہو گیا. اور پھر دونوں پارٹیز آتی ہیں آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں کہ یس ہمارے درمیان ایکسچینجز ہو گئی ہیں اور کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کمپلائی ود ہو گیا. سو کوئی اور فردر ڈسپیوٹ نہیں ہے عدالت اس کی کیسز پہ کیس. اور سر فار ایگزامپل لڑکا امپلیمنٹیشن نہیں کر رہا تو اس کے گھر والے کہتے ہیں نہیں دینا, عدالت کی ڈگری آ گئی تو پھر عدالت اس کے اگینسٹ پروسیڈ کرتی ہے, اس کے ایسٹس بھی اٹیچ ہوں گے, اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ٹیکنیکلی وہاں پہ پھر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ عدالت کہتی ہے بھائی ہمارا فیصلہ ہے, اور اگر ہمارے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو لوگوں کا جو ہمارے اوپر اعتماد ہے وہ ختم ہوگا, اور پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن ارائز ہوگی. ہر بندہ آنکھ کا بدلہ آنکھ, اور وہ تو اس لیے کورٹ کے پاس ایک اختیار ہے کہ ایز سون ایز دا میٹر از ڈیسائڈیڈ, ڈیسیژن از گیون ان فیور آف ون اینڈ اگینسٹ دی ادر, تو عدالت اس کو کمپلائی کرانے کے لیے اس کے پاس نیومرس موڈس ایگزیکیوشن کے اویلیبل ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کی پراپرٹی اٹیچ کر کے اسے آپشن کر دیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر کوئی پیسہ پڑا ہے اس کو اٹیچ کر کے وہ پیسہ ایکسٹریکٹ کر کے وہ ہینڈ اوور کرا دیں ٹو دی ججمنٹ ڈگری ہولڈر. تیسرا یہ ہے کہ وہ کوئی تنخواہ دار آدمی ہے, کہیں تنخواہ کرتا ہے کسی بینک میں کسی ادارے میں, تو عدالت اس کو ڈائریکٹ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ پیسے آپ نے عدالت میں جمع کرا دیں, وہ پیسے ڈگری کی سیٹسفیکشن کے اندر ڈگری ہولڈر کو دے دیا جائے. یا لاسٹ بالکل کوئی اور سلوشن نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سیلری کا ڈیٹیل نہیں ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نہیں ہے, کوئی پراپرٹی کی ڈیٹیل نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو بیلف بھیجتے ہیں, وہ جاتا ہے اس کو پولیس کی ایڈ سے اریسٹ کرتا ہے, اریسٹ کر کے کورٹ میں پرینٹر کرتا ہے. کورٹ کہتی ہے بھائی پیسے دیتے ہو یا جیل جاتے ہو. اوکے وہ کہتا ہے جناب پیسے نہیں, وہ کہتے ہیں اس کو جیل پھینک دو.
ٹھیک ہو گیا. تو اینڈ وہ جیل پھینکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جج ڈگری سیٹسفائی نہیں ہونی. ڈگری تب بھی سیٹسفائی ہونی جب اس کا کوئی ایسٹ آپ کے کنٹرول میں آ گیا, آپ اس کو عدالت میں جا کر اٹیچ کروا سکتے. اچھا سر, اس کی لمیٹیشن ہے کوئی؟ اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل دہیج کا سامان واپس لینا ہے تو کوئی اتنے سال کے اندر لے سکتے ہیں, یا کوئی ٹائم فریم ہے, کوئی لمیٹیشن ایکٹ اس پہ اپلائی کرتا ہے؟ دیکھیں نا, وہ اب کاز آف ایکشن ہمارا شادی سے پرٹیننگ ہے. شادی کب اینڈ ہوئی؟ جس دن شادی اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے ریزنیبل پیریڈ کے اندر ہی جانا نا. ویسے ریکوری 3 سال کا ہوتا ہے لا, لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کے کیس کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انیشلی تو ذہن میں نہیں ہوتا, بعد میں اپنا ذہن میں ڈال لیتے ہیں جسٹ ٹو کریٹ, کوئی ایگو کا مسئلہ آ گیا ہے یا کوئی اور مزہ چکانا چاہتے ہیں. کوئی بچے کی کسٹڈی کا معاملہ ہے, بچہ وہ اس کے کسٹڈی کا بچے کی پرٹیننگ ٹاگ آف وار چل رہی ہے, تو اس ٹائم پہ آپ کو یاد آ گیا تو عدالت پھر دیکھتی ہے کہ آپ گھر سے کب نکالے گئے تھے, سامان کے لیے کب آئے. اچھا, وہ کنڈونیشن آف ڈیلی دے دیتے ہیں اس کے اندر. وہ کنڈون اب کورٹ کی سیٹسفیکشن پہ ہی ہونا ہے نا پیریڈ. اوکے, پہلے تو آپ جسٹیفائی کریں گے اتنی دیر آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو کیا عدالت پہ یقین نہیں تھا یا آپ ویسے سستی کا شکار تھے. تو ہمارا لا کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ پرسن ہیز ٹو بی ویجیلنٹ اف ہی وانٹس ٹو سیک جسٹس فرام لا. بالکل سر, یہ تو ہماری لیٹن میگزم میں بھی کہتا ہے کہ لا از فار ویجیلنٹ ناٹ فار دوز ہو سلیپ اینڈ سلمبر. تو یہ سال 2 سال 3 سال والا معاملہ نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی میڈ شیور کہ یو کوئکلی گو ان ٹو کورٹ ایز سون ایز یو ریئلائز دی ادر سائڈ از ناٹ گیونگ یو دیٹ item that belongs to you. Eventually you should go into court as quickly as possible without further delay. بالکل سر, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ڈوری آرٹیکلس کی ریکوری کے اوپر آپ نے کلیئرٹی ہمیں دے دی, ہمیں اور ہماری آڈینس کو, کہ اگر آپ نے ڈوری آرٹیکلس کی ریکوری کرنی ہے تو آپ بالکل نہ گھبرائیں. آپ کیس فائل کریں, کورٹ میں آئیں اور فائٹ کریں. آپ کا جو رائٹ ہے وہ آپ کو ملے گا. جو بھی آپ کا لیگل رائٹ ہے اس کو کوئی بندہ انفرنج نہیں کرا سکتا جب تک آپ کی عدالتیں موجود ہیں اور ہم موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی اگر کوئی فیور ہوگا تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگ زیادہ تر میڈیوکر ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ فیس کرتے ہیں. اگر ان کی جو آمدنی ہے وہ اگر اس سے حصہ لیا جائے, کیونکہ اب باپ ہے وہ اپنی پائی جوڑ کے دہیج دے رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو, تو اس لیے اگر کوئی بھی اس سے پرٹیننگ سوال ہوگا تو ہم اس کے اوپر آپ کو بالکل آپ کو کنسلٹیشن دیں گے. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یہاں پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@khatija law associates. and thank you very much for watching us.